یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا، اما بعد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آج روزے کے سلسلے سے جو دروس جاری ہیں اور برکات رمضان کے سلسلے سے جن کا سلسلہ اب تک جاری رہا، اس میں روزے داروں کو جزا اور ضیوف الرحمن یعنی اللہ کے مہمان جو کہہ کے پکارے گئے ہیں ان کو اللہ کیا جزا دے گا، اس کے سلسلے میں احادیث کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یا میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ آئیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں، یہ تو حدیث قدسی تھی کہ میں جزا دوں گا، اللہ کا ارشاد ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت ینادی المنادی، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ایک منادی پکارے گا، این اضیاف اللہ، اللہ کے مہمان کہاں ہیں؟ فیوتا بالصائمین، پس روزے داروں کو لایا جائے گا، یعنی حشر کے میدان میں قیامت کے دن روزے داروں کو لایا جائے گا۔ فیحملون علی نحب من نور، انہیں بہترین نور کی سواریوں پر سوار کیا جائے گا اور انہیں لایا جائے گا۔ وعلی رؤوسہم تاج الکرامہ، اور ان کے سروں پر کرامت کا تاج ہوگا۔ وَيُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، کہ انہیں اس انداز سے کہ ان کے سر پر تاج سجایا ہوا ہوگا بہشت میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے مہمانوں کی، روزے داروں کی محشر میں قیامت کے دن بہت زیادہ عزت کی جائے گی، نور کی سواری پر انہیں سوار کر کے اور کرامت کا تاج پہنا کے داخل بہشت کیا جائے گا۔ ایک تو یہ حدیث کے فقرے سے پیغمبر نے روزے داروں کی اہمیت بتائی۔ اب دوسری جگہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں البتہ کہ روزے دار کیسا ہو؟ ایھا الصائم، اے روزے دار، تدبر امرک، اپنے روزے داری کے سلسلے میں غور کر۔ فإنک فی شہرک ھذا ضیف ربک، اس لیے کہ تو ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کا مہمان ہے، تو غور کر اپنے بارے میں۔ انظر کیف تکون فی لیلک، غور کر کہ تو کیسے اس کی رات گزارے گا، رمضان کی شب کو کیسے گزارے گا۔ ونہارک، اور اس کی دن کو کس انداز سے تجھے گزارنا ہے۔ جب تو اللہ کا مہمان ہے تو مہمان کو اس مہینے کی رات اور دن کیسے گزارنا ہے، اسے تجھے غور کرنا ہوگا۔ وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِحَكَ عَنْ مَعَاصِي رَبِّكَ، اور کیسے تو محفوظ رکھے گا اپنے اعضاء و جوارح کو، زبان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، کس چیز سے؟ اپنے رب کی نافرمانیوں سے، اس لیے کہ مہمان ہے تو، جس کا مہمان ہے اس کے حساب سے تجھے رہنا ہے۔ انظر اللہ تکون باللیل نائما، غور و فکر کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات سو کے صرف گزار دو اور کچھ نہ کرو رات میں۔ وبالنہار غافلا، غور کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور اس کے دن ایسے گزریں کہ تمہارے دن غفلت میں گزر جائے اور تم کچھ کر نہ سکو۔ اس بنیاد پر جب تم یہ غور کرتے ہوئے اس مہینے میں گزرو گے تو انشاءاللہ تمہارا جو ہے وہ دن اور رات کامیاب ہوگا، اور خداوند عالم اس مہینے کے ختم ہونے پر تمہیں جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کی انشاءاللہ جزا دے گا، اور تمہیں مولا انعام سے نوازے گا، اور اگر یہ نہیں برتا اور یہ نہیں بخشا تو تم انعام کے دن محروم رہ جاؤ گے، اور اس طرح سے خداوند عالم کی رحمت سے تم دور رہ جاؤ گے۔ پھر حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ آخری ٹکڑا ہے روزے داروں کی، ضیوف الرحمن کی، صائمین کی عظمت اور عزت کے تعلق سے امام فرماتے ہیں شہر رمضان، شہر رمضان، مہینہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ والصائمون فیہ اضیاف اللہ،
اس میں روزے دار اللہ کے مہمان تھے. یہ فقرہ ہے حدیث کا. وَأَهْلُ کرامت ہی، اور اہل کرامت رہے ہیں. من دخل علیہ شہر رمضان فصام نہارہ، امام فرماتے ہیں جس پہ شہر رمضان داخل ہوا اور اس نے اس کے دنوں میں روزہ رکھا. وقام وردًا من لیلہ، اور راتوں کو اوراد و وظیفے میں قیام کی شکل میں گزارا، یعنی رات میں کچھ نہ کچھ عبادت، نمازیں اور وظیفے پڑھے، دن میں روزے رکھے. وجتنب، اور تیسری شرط وجتنب ما حرم اللہ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مہینے میں اجتناب کیا محرمات سے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے. تب امام فرماتے ہیں دخل الجنہ بغیر حساب. ایسا شخص چونکہ اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں یا میں اس کو جزا دوں گا، اس کی سب سے بڑی جزا آخرت میں دخل الجنہ بغیر حساب. اگر ان تینوں شرائط پر کہ رات گزارے ورد میں اور قیام میں، اور دن گزارے روزے میں، اور معاصی الہی سے پرہیز کرے، تو ظاہر سی بات ہے ولایت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، ولایت معصومین پر قائم رہ کے یہ کر رہا ہے، محبت اہل بیت پر قائم رہ کے کر رہا ہے، اجر رسالت کی ادائیگی کے ساتھ کر رہا ہے. تو اب بچا ہی کہ اللہ کے مہمان کا کم سے کم خدا کی طرف سے جزا کا مرحلہ یہ ہے کہ دخل الجنہ بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ تقریباً گزر رہا ہے. ہم اللہ کے مہمان تھے، جس معنی میں اللہ نے ہم کو مہمان بننا چاہا ہے ویسے ہم مہمان ہیں، ویسے ہم نے مہینہ گزارا ہے یا کیسے. تب ہم کو انشاءاللہ عید کی تمنا ہونی چاہیے، اور تب ہمارے لیے خوشی کا ہے، ہمارے لیے باعث ننگ ہوگا عید کا آنا، جب ہم خدا کی نافرمانی اور معصیت کے ساتھ رمضان کو گزارے ہوں یا غفلت کے ساتھ. اور اسی طرح سے آخرت بھی ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، اس لیے کہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق میزبان کے حساب سے ہم مہمان نہیں رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ہم مہمان کہلانے کے جب مستحقی نہیں، تو اللہ نے اپنے مہمانوں کو نوازا ہے جنت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.